بس حبيب وانا قبيل المساء الذي اصحاب الحديث من العلماء بس اتنا کہوں گا کہ تیرے تعلیم حرم پہنچائی ہے یہ مجمع پر جنموں کا تماشا ہی ہے بالکل شہدا ہم نے سنا ہے نفس کے آج جگہ خان کے بیٹے حضرت داریائی ہے اور کچھ یوں کسی نے کہا ہے یہ الگ بات ہے کہ چپ چاپ کھڑے رہتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ چپ چاپ کھڑے رہتے ہیں کیونکہ جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں اور اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شکرہ جن کے قدموں میں کئی بار کھڑے رہتے ہیں حضرت مولانا اپنی قیمتی باتوں سے ہم سامعین کو اس کو نہیں سمجھا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اس مدرسے کے محتمم ابانی جناب قاری و حافظ فاروق صاحب مدظ اللہ العالی اور ان کے رفقائے کرام اور ان کے اس ادارے کے ممبران اراکین حضرات، مجھے آپ کا مدرسہ دیکھ کر کے بڑی خوشی ہوئی اور نسبت کے بارے میں کہ آپ نے مدرسہ سیدنا حمزہ رکھا ہے، نسبت کے بارے میں جان کر کے خوشی ہوئی۔ ہمارے برادر مولانا مفتی رحمت اللہ صاحب مدظ اللہ العالی نے بڑی اچھی روشنی ڈالی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ پر روشنی ڈالی اور بڑی قیمتی باتیں کی۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد گفتگو کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن شریک ہوا ہوں اور آپ لوگوں نے شاندار ناشتہ کرایا ہے، اس لیے سوچ رہا ہوں کہ میں بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ تو عزیز طالب علموں اور طالبات عزیزات اور ان کے گارجین، ابھی میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، حدیث سے پہلے میں نے خطبہ پڑھا ہے، اور آپ یہ خطبہ ہمارے وہ مسلمان بھائی جو جمعے کی نماز میں حاضر رہتے ہیں، نکاح میں حاضر رہتے ہیں، وہ علماء کرام سے یہ خطبہ سنتے ہوں گے اور برابر سنتے ہیں، اس لیے ان کے کان اس خطبے سے مانوس ہیں کہ الحمدللہ نحمدہ نستعینہ نستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له۔
خلاصہ خطبہ کیا ہے؟ اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہے، اور گمراہی سے بچنے کی دعا ہے، اور ہدایت پانے کی اور ہدایت کی توفیق کی اللہ سے دعا ہے، اور تمام شرور و آفات سے بچنے کی اس کے اندر دعا ہے، اور نفس جو ہمارا گناہوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے اس سے بچنے کی دعا ہے۔ ایک کافر، اس کا نام ضماد تھا، کافر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ اے محمد، آپ کو لوگ کفار مجنون کہتے ہیں، پاگل کہتے ہیں، آپ کو شاعر کہتے ہیں، آپ کو کاہن کہتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں کہ پرانی داستانیں پڑھ رکھی ہیں وہی لے کر کے آ رہے ہیں اور سنا رہے ہیں۔ تو میں جنون کا ایک منتر پڑھتا ہوں اور جس سے مجنون جو ہے پاگل شخص شفایاب ہو جاتا ہے اور وہ اس کا جنون چلا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کو ضرورت ہو تو آپ بتائیے، میں بھی وہ جھاڑ پھونک آپ پر کر دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی خطبہ پڑھا۔ اس خطبہ پڑھنے کے بعد وہ جماعت حیران اور شزدر ہو گیا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، ایک بار پھر سنا دیجیے۔ اللہ کے رسول نے یہ خطبہ پھر سنایا اور اتنا متاثر ہوا، کہا کہ اے اللہ کے رسول، اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ اور اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود، کوئی اس کا شریک، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کلمہ شروع کر کے کہا کہ جو کلمہ آپ نے سنایا ہے ابتدا میں، ابھی تو آپ نے قرآن نہیں سنایا، یہ خطبہ سنایا ہے، یہ سمندر کی گہرائیوں تک جاتا ہے۔ اس کے اتنے جامع اور کامل معنی ہیں کہ یہ بے اتھاہ سمندر کی گہرائی تک اترتا ہے، بے گہرائی تک اترتا ہے۔ تو میرے دینی بھائیوں، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل دیکھ کر کے کفار یہ کہہ پڑتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہے۔ عروہ بن مسعود جو ہے کافروں کے ایلچی اور قاصد بن کر کے آئے صلح حدیبیہ میں اور کہا کہ اے اللہ کے رسول کی شکل دیکھی، کہا اے اللہ کے رسول، میں ایمان لاتا ہوں آپ کی ذات پر اور میں اب کافروں کے پاس نہیں جاؤں گا، آپ کے پاس رہوں گا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو یہ بدعہدی ہوگی، تم کو قریش نے، کفار نے ایلچی بنایا ہے، قاصد بنایا ہے، پیغمبر بنایا ہے، تم جاؤ اور پیغام سناؤ، جو ہم نے تم کو پیغام دیا ہے پیغام سناؤ، اور یہ بات جو دل میں تمہارے بیٹھ گئی ہے پھر تم میرے پاس موقع پا کر کے آ جانا۔ تو وہ اسی وقت اسلام لے آئے،
اسی وقت اسلام میں داخل ہوئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا تذکرہ کیا جاتا ہے، آپ کے اعمال کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ ایک مومن، ایک مسلم کے لیے سب سے فخر کی بات یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر جو کچھ کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں۔ سب سے پہلے خود عمل کرتے ہیں، تب صحابہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ آپ کو دیکھ کر کے صحابہ عمل کرتے ہیں۔ تو لما تقولون ما لا تفعلون کے مصداق نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کیوں وہ بات کہتے ہو جو خود کرتے نہیں؟ اچھی اچھی باتیں کرنے والے، میٹھی میٹھی باتیں کرنے والے، نصیحتیں کرنے والے بہت مل جائیں گے دنیا کے اندر اور بہت موجود ہیں، لیکن ان نصیحتوں پر خود ان کا عمل نہیں ہے، خود ان کا عمل نہیں ہے۔ ہمارے پیغمبر، آپ کو ایمان ملا، آپ کو نماز ملی، آپ کو زکوٰۃ ملی، آپ کو حج کا فریضہ ملا اور ساری چیزیں، اچھے اخلاق ملے، جہاد و قربانی، ایثار ملا، ساری چیزوں پر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا اور اپنے اخلاق کو دکھایا۔ یہی وجہ ہے کہ کافر کہتے تھے کہ اے محمد، ہم آپ کو جھوٹا نہیں سمجھتے، آپ امانت دار ہیں، آپ سچے ہیں، لیکن آپ جو چیز لے کر کے آئے ہیں اس کا ہم انکار کرتے ہیں، اس کا ہم انکار کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی بہت بڑا عالم تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ درہم قرض لیے تھے۔ اللہ کے رسول نے قرض بھی لیا اور قرض کی ادائیگی بھی کی۔ قرض لیا تھا، یہودی کے گھر گئے اور کچھ صحابہ کے ساتھ گئے۔ یہودی کہنے لگا کہ آپ میرا قرض واپس کیجیے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس وقت تو میسر نہیں ہے، اور میسر ہوتے ہی میں تمہارا قرض واپس کر دوں گا۔ یہودی نے کہا کہ جب تک آپ قرض ادا نہیں کرتے تب تک میں آپ کو اپنے گھر سے جانے نہیں دوں گا، اپنے گھر سے جانے نہیں دوں گا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا، اللہ کے رسول کے ساتھ صحابہ بھی کچھ تھے، صحابہ اس کو اشاروں میں دھمکا رہے ہیں اور ڈرا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کو روک رکھا ہے۔ اللہ کے رسول سمجھ گئے کہ میرے صحابہ کو یہ بات ناگوار ہو رہی ہے اور یہودی کو دھمکا رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا یہ دارالاسلام میں رہتا ہے، یہ معاہد ہے، یہ ذمہ ہے۔ معاہد کا مطلب یہ کہ پیکٹ کے ساتھ رہ رہا ہے، ہم نے اس کو پناہ دی ہے، یہ ٹیکس دیتا ہے اسلامی حکومت کو، تو جو حق مسلمان کا ہے وہی حق اس یہودی کا ہے، اس لیے تم اس کو کچھ اشارہ نہ کرو، دھمکاؤ نہ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کا وقت آیا، ظہر کی نماز پڑھی، عصر کا وقت آیا، عصر کی نماز پڑھی، مغرب کا وقت آیا، مغرب کی نماز پڑھی، عشاء کا وقت آیا، عشاء کی نماز پڑھی، فجر کا وقت آیا، فجر کی نماز پڑھی۔ وہیں کسی صحابی کے پاس یا کسی مسجد میں آرام فرما ہوں گے، رات گزار بھی ہوگی، یا یہودی نے خود کہا ہوگا کہ میں آپ کو بستر مہیا کر دے رہا ہوں، آپ میرے گھر پہ رہیے، لیکن میں آپ کو بغیر قرض کے ادائیگی کے جانے نہیں دوں گا۔ تو اللہ کے رسول مفروض تھے۔ جب چاشت کا وقت ہوا، سورج جب روشن ہوا اور کچھ اوپر تک پہنچا تو کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے توریت پڑھ رکھی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو توریت لے کر کے آئے تھے میں نے اس کو پڑھ رکھی ہے،
اور میں آپ کو آزما رہا تھا، میں آپ کا امتحان لے رہا تھا۔ لائیے، ہاتھ بڑھائیے، اور میں اسلام کا کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول واشہد انک رسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی شریک نہیں، کوئی اس کا ساجی نہیں، اور بے شک آپ، تو اس نے یہ کہا تو ان محمد الرسول اللہ نہیں کہا، وَأَنَّكَ محمد رسول اللہ، آپ محمد کے رسول ہیں۔ میں نے توریت میں پڑھا ہے کہ مولد ہو مکہ، آپ کی پیدائش مکے میں ہوگی، وہ ہجرت ہو طیبہ، اور آپ کی ہجرت طیبہ کی طرف ہوگی۔ طیبہ مدینے کے کئی نام ہیں، اس میں سے ایک نام طیبہ بھی ہے۔ مدینہ تو رسول تو ہے ہی ہے، اللہ کے رسول کے جانے کے بعد پہلے اس کا جاہلیت میں نام مدینے کا یثرب تھا، یثرب سے بدل کر کے آپ نے مدینہ تو رسول رکھا، مدینہ رکھا۔ تو کہا میں نے پڑھ رکھا ہے کہ آپ کی جائے پیدائش مکہ ہوگی اور آپ کی جائے ہجرت مدینہ ہوگی، وہ حکم ہو الی شام، اور آپ کی حکومت شام تک پہنچے گی، شام تک پہنچے گی۔ اور اے اللہ کے رسول، میں آدھا مال اپنا صدقہ کرتا ہوں، آپ کو دیتا ہوں، جہاں چاہیں آپ خرچ کریں۔ اس کے بعد اخیر میں کہا، بہت مالدار تھا یہودی، اور یہودی یوں بھی مالدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے، تو وہ بہت مالدار تھا۔ اس نے اخیر میں کہا کہ سارا مال آپ کے قدموں پر نچھاور ہے، سارا مال آپ کے قدموں پر نچھاور ہے، میں سارا مال آپ کے دامن میں دیتا ہوں، آپ جہاں چاہیں اس کو خرچ کریں اور اس کو صرف کریں۔ میرے عزیزوں، میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے، نیکی کا معاملہ کرتا ہے، تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو ہمارے ان نونہانوں کو اللہ تعالیٰ نے دین کے سمجھ کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ اب یہ ناظرہ پڑھ رہے ہیں، اب یہ حفظ پڑھ رہے ہیں، اب یہ دنیات پڑھ رہے ہیں، اب یہ عقیدہ اور تعلیم الاسلام پڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ آگے بڑھ کر کے عالمیت کریں گے، فضیلت کریں گے، اور اللہ نے کسی کو توفیق یہ دی کہ وہ عصری تعلیم گاہ کی طرف جائے تو عصری تعلیم گاہ کی طرف جائیں گے، لیکن اسلام کے عقیدے پر پختگی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اور تعلیم کے ساتھ اور ان دین سیکھ لینے کے بعد۔ تو میرے عزیزوں، یہ حفظ قرآن کیا ہے؟ حفظ قرآن دماغ کے دریچوں کو، کھڑکیوں کو کھول دیتا ہے۔ حفظ قرآن دریچوں کو دماغ کے کھول دیتا ہے۔ بہت سے لوگ دینی ذہن رکھنے والے، دینیات پڑھنے والے، وہ نیٹ کے امتحان میں بیٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اچھے نمبروں سے کامیاب کرتا ہے، اور MBBS ہو کر کے دکھا دیتے ہیں، اور زمانہ ان کی اتنی قدر کرتا ہے کہ بہت بڑے بڑے ہاسپٹل کے وہ مینیجر بن جاتے ہیں اور سب سے بڑے ڈاکٹر بن جاتے ہیں۔ یہ دولت ہے حفظ کی۔ یہ حفظ کے بعد ہر علم آسان ہو جاتا ہے، حفظ کے بعد ہر علم آسان ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، آپ معصوم ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو امام ابو حنیفہ کی طرح، امام مالک کی طرح، امام شافعی کی طرح، امام احمد بن حنبل کی طرح بنا دے، مجھے امام ابن تیمیہ کی طرح بنا دے۔ حال کے جو بزرگ گزرے ہیں، مجھے مولانا علی میاں صاحب کی طرح بنا دے، مجھے حضرت قاری طیب صاحب کی طرح بنا دے، مجھے مولانا حسین احمد مدنی کی طرح بنا دے،
मौला सिद्दीक साहब बानवी की तरफ बयान दे तो ये आपके तमन्नाओं का जमाना है, आपकी मासूमियत का जमाना है। आप जो मांगेंगे अल्लाह ताला उसको देगा, अल्लाह ताला अता करेगा। मैं एक छोटा सा वाक़या बयान करता हूँ कि इमाम अबू हनीफा के दो शागिर्द हैं जो बहुत मशहूर हुए। पानी पिला दीजिए। इमाम अबू हनीफा के दो शागिर्द थे जो बहुत मशहूर हुए, अल्लाह ने उनको बहुत शोहरत दी, इमाम यूसुफ और इमाम जुफर। इमाम यूसुफ और इमाम जुफर। इमाम अबू हनीफा के शागिर्द इमाम अबू यूसुफ खास थे। इमाम यूसुफ जब पढ़ने आते थे तो उनकी माँ जो है उनकी दरसगाह से उठा करके लेके चली जाती थी और कहती थी कि ये पढ़ करके, ये दीन पढ़ करके तुम क्या करोगे, घर का खर्च क्या चलाओगे, माश का क्या इंतजाम करोगे। और हजरत इमाम अबू हनीफा उन पर शफकत फरमाते थे और बच्चों के जरिए इमाम यूसुफ को बोला लिया करते थे, इमाम यूसुफ को बोला लिया करते थे। एक दिन उनकी माँ से, इमाम यूसुफ की माँ से उस्ताद ने, इमाम अबू हनीफा ने कहा इजाजत अभी मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ। हाँ मैं जी आपने भेज दिया है, वही जिप्सी भेजी थी। इमामी यूसुफ को उनकी माँ पकड़ के लेके चली जाती थी, कहती थी बच्चा पढ़ करके घर कैसे चलाएगा, रोजी कहां से आएगी। उस्ताद इमाम अबू हनीफा ने कहा कि सुन लो, एक दिन तेरा ये बच्चा जो अभी मकतब में है, जो पढ़ रहा है, ये बच्चा बादाम के तेल में फालूदा खाएगा, बादाम के तेल में फालूदा खाएगा। हारून रशीद बड़े आदिल बादशाह गुजरे हैं, खलीफा गुजरे हैं। हारून रशीद के दस्तरखान पर जब दस्तरखान लगा तो खाना शुरू हुआ तो इमाम यूसुफ को मुस्कुराहट आ गई, मुस्कुराने लगे। हारून ने पूछा, हारून रशीद ने पूछा, आप किस बात पर हंस रहे हैं। कहा मुझे एक बात याद आ गई, उस पर मुझे मुस्कुराहट हुई। मेरे सामने फालूदा रखा हुआ है और बादाम के तेल में ये फालूदा तैयार किया गया है। मेरे उस्ताद ने कहा था कि एक दिन तेरा बेटा रोगने बादाम में फालूदा खाएगा। अल्लाह ने वो इज्जत दी, वो मकाम दिया कि हारून रशीद ने उनको काज़ीउल क़ुज़ात बनाया। काज़ीउल क़ुज़ात इस जमाने में चीफ जस्टिस, क्या बनाया, चीफ जस्टिस बनाया। और हारून रशीद की खिलाफत में वो चीफ जस्टिस रहे, अल्लाह ने ये मकाम दिया। और मैं हिफ्ज़ की तहफ़ीज़ की एक और छोटा सा वाक़या सुना करके अपनी बात खत्म करूंगा कि आपने कारी अब्दुल बासित अब्दुल समद का नाम सुना होगा, हमारे उलमा सब जानते हैं और बल्कि हमारे अवाम जो दीन से ताल्लुक रखते हैं वो जानते हैं, उनकी क़िरातें सुनते हैं। वो नदवतुल उलमा भी आए और मुलाकात का शरफ हासिल हुआ और अपना प्रोग्राम पेश किया। शहर के लोग उमड़ पड़े, शहर में भी प्रोग्राम हुए। कारी अब्दुल बासित अफ्रीका गए। अफ्रीका में जहाज से जब उतरे तो उनको खुली जीप में बैठाया गया
اور دو قطار میں دونوں طرف عوام امت پڑی ان کے چہرے کو دیکھنے کے لیے، امام یوسف کو دیکھنے کے لیے، دیدار کے لیے، امام عبد الباسط کے دیدار کے لیے عوام امت پڑی۔ تو جو لوگ آگے تھے وہ تو دیکھ لیتے تھے، جو لوگ پیچھے تھے بیچارے اچک اچک کے دیکھتے تھے، وہ دیکھ نہیں پاتے تھے۔ تو ایئرپورٹ سے کیا کیا، وہاں کے مسلمانوں نے ان کی کھلی جیپ کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا، اور 14 کلومیٹر تک قاری عبد الباسط صاحب کو اپنے کندھوں پر بدلتے ہوئے جلسہ گاہ تک لے گئے، ان کی قیام گاہ تک لے گئے۔ یہ مقام حاصل ہوگا کسی کو، یہ مقام حاصل ہوگا کسی کو، یہ مقام کسی کو حاصل ہوگا؟ یہ مقام بہت کم ہی لوگوں کو، اللہ والوں کو حاصل ہوتا ہے۔ انہوں نے قرآن کے اندر، قرات کے اندر مہارت پیدا کی اور اچھے لہجے میں پڑھنا شروع کیا تو پوری دنیا نے ان کے لیے اپنی پلکیں بچھا دی، ان کا خیر مقدم کیا۔ جہاں بھی گئے لوگوں نے ان کے تلاوت کو سنا، ان کے قرآن کو سنا، ان کے پڑھنے کو سنا، بہت سے لوگ تو مسلمان ہوئے۔ تو میرے عزیزوں، قریب کے وقت میں ہمارے بزرگوں کا حال یہ رہا کہ حضرت قاری صدیق صاحب بنگلور گئے، اسی دن 25 نئی کاریں شو روم سے نکلی اور ہر ایک کی تمنا تھی کہ 5 منٹ برکت کے لیے میری کار پر بیٹھ جائیں۔ تو میں حدیث میں نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ یہ بچے، ان کے والدین، اللہ نے ان کو یہ توفیق دی کہ وہ پہلے اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں، دین کی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کریں، اور ان کے والدین بھی مبارکباد کے مستحق ہیں اور ان کے اساتذہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ نے یہ قرآن کے اندر وعدہ کیا ہے کہ بے شک ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو کیا ان نونہاروں کی اللہ حفاظت نہیں کرے گا؟ قرآن کے ساتھ ان نونہاروں کی بھی اللہ حفاظت کرے گا۔ ان قراء، ان مدرسین، ان حافظین کی بھی اللہ تعالیٰ نگہبانی فرمائے گا اور رزق وسیع عطا فرمائے گا۔ آج جب کسی کو مہمان بلاتے ہیں تو یہ نہیں کہتے ہیں کہ میں یہ کھلاؤں گا، یہ بستر بچھاؤں گا، ایسے نرم گدے لاؤں گا، یہ سب آپ وعدہ نہیں کرتے، لیکن جب وہ آتا ہے تو ساری چیزیں بغیر مانگے ہوئے پیش کی جاتی ہیں۔ تو اللہ نے جو قرآن کا وعدہ کیا ہے، قرآن کی حفاظت کا، وہی ان نونہاروں کی بھی حفاظت کا وعدہ ہے، ان مدارس کی بھی حفاظت کا وعدہ ہے، ان مساجد کی بھی حفاظت کا وعدہ ہے جس کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے، تراویح پڑھی جاتی ہے اور قرآن کا ذکر ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ تو میرے دینی بھائیوں، آپ احساس کمتری کا شکار نہ ہو، آپ احساس کمتری کا شکار نہ ہو، احساس کمتری کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے بہت اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ قرآن کسی کے دل و دماغ میں اتر جائے، رچ بس جائے، یہ کلام الہی کا معجزہ ہے۔ آج توریت کا کوئی حافظ نہیں، آج بائبل انجیل کا کوئی حافظ نہیں، اور آج اسی لکھنؤ کے اندر اگر شمار کیا جائے تو ہزاروں کی تعداد میں حفاظ نکلیں گے، ہزاروں کی تعداد میں حفاظ نکلیں گے۔ میرے دینی بھائیوں، اس طرح سے اللہ قرآن کی حفاظت کر رہا ہے۔ ہمارا دشمن قرآن کو روئے زمین سے مٹا دے، ہمارے دنیا کے عالم اسلام کے حفاظ قرآن کو املا کرا دیں، قرآن کو املا کرا دیں۔ اور انگریز یہی کرتے تھے، جس دین کے دشمن شروع میں یہی کرتے تھے کہ دریاؤں میں پھینک دیتے تھے، آگ لگا دیتے تھے،
لیکن آج دنیا کے اندر سب سے بڑی اور سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب وہ کیا ہے؟ وہ کلام الہی ہے، وہ قرآن کریم ہے۔ ایک انگریز کہتا ہے کہ وہ قرآن کریم ہے، انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کا مصنف کہتا ہے کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن کریم ہے۔ بس میں مولانا رحمت اللہ صاحب نے بہت دلنشین اور اچھی باتیں آپ کو سنائی ہیں، بس میں انہی چند باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور انشاءاللہ مولانا رحمت اللہ صاحب کی دعا پر جلسہ ختم ہوگا، اور میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ دعا کر کے جلسے کا اختتام کر دیں۔ نہیں، ہم میرا گلا جو ہے میرا سوکھ گیا ہے، یہ حفظ کسی کا مکمل ہوا ہے؟ اچھا، مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دعا فرمائیں، اب کوئی اور فرمان سنیں، محمد دعا فرمائیں۔ الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين على القول وقنا عذاب الحسن۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى، ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين۔ یا اللہ ہماری اس نصیب کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے آنے کو اور ہمارے رہنے کو اور ہمارے بیان کو مفید اور مؤثر بنا، یا اللہ ہماری باتوں کو فائدہ مند بنا، یا اللہ اس مدرسے کی حفاظت کرنا، اس مدرسے کو ترقیات سے نواز دے، یا اللہ اس کو دائرے کی عمارت سے ذاتی عمارت میں منتقل فرما دے، یا اللہ تیری تقریبی رفتار ہے، اسباب اور وسائل پیدا فرما دے، یا اللہ تیرے یہاں دیر سے ہے تو کبھی معاشرہ ہے، اس کی حکمت ہوتی ہے، یا اللہ ہماری ضرورتوں کی کفالت فرما، یا اللہ ہماری ضرورتیں پوری فرما، یا اللہ ہم سب کی جائز آرزوؤں کو پوری فرما، یا اللہ مدرسے کے اساتذہ کو، مدرسے کے طلباء کو، مدرسے کی انتظامیہ کو، مدرسے کو مسلمانوں کو قبول فرما، یا اللہ مدرسے کے مسلم صاحب کو ہمت دے، حوصلہ دے، اخلاص باللہیت عطا فرما، یا اللہ ان کے خوب کام لے اور محنت کی تربیت کے لیے ان کو وقت فرما، یا اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما، یا اللہ اس بچے نے قرآن کریم کا آغاز کیا ہے، اس کا آغاز کیا ہے، یا اللہ اس کے لیے اس کے قرآن کو آسان فرما، یا اللہ اس کے لیے، اس کے والدین کے لیے، اس کے گھر والوں کے لیے، اس کے عزت افغانی کے لیے اس کو مفید اور بابرکت فرما، یا اللہ معاشرے کے لیے اور سماج کے لیے اس کا اچھا بہترین حافظ بنا، یا اللہ جو اساتذہ یہاں محنت کر رہے ہیں اور یہ دین صاحب اور ان کے مدرسے کے معاونین جو ان کا تعاون کر رہے ہیں، یا اللہ سب کے تعاون کو قبول فرما، یا اللہ سب کو صحت و سلامتی عطا فرما، سب کو خیرات اور برکت عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا کامل و عاجل عطا فرما، یا اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ جو مقبول اور شکست کے دائری اسلام مہیا فرما، یا اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے ہمارا حق ہے، یا اللہ ان کی ہر طرح سے حفاظت اور حفاظت فرما، یا اللہ ان کی ضرورتوں کو پوری فرما، یا اللہ ہمارے ساتھ مسلمین دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اللہ ان کی مغفرت فرما دے،
فرما یا اللہ کی دنیا میں موجود ہیں باقی ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما اور ان کے فیض کو عام اور کام فرما یا اللہ ہمارے اداروں کی حفاظت فرما ہمارے مکانوں کے خانقاہوں کی حفاظت فرما یا اللہ ہماری جملہ اوقات کی حفاظت فرما یا اللہ تمام مسلمانوں نے عالم کے جان کی مال کی بدعاؤں کی حفاظت فرما یا اللہ پورے عالمی طور پر تمام مسلمانوں کے خلاف اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں منصوبے ہو رہے ہیں یا اللہ ان منصوبوں کو سازشوں کو ناکام بنا یا اللہ تو قادر مطلق ہے یا اللہ تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے بادشاہوں کا بادشاہ ہے یا اللہ دنیا کو پورا جو اختلاف کے رشتے میں دور ہے اور غرور میں مبتلا ہے سمجھ میں مبتلا ہے یا اللہ ان کے غرور کو توڑ دے ناچور کو کر دے یا اللہ ان کے غرور کو خاک میں ملا دے یا اللہ